ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت آپ تشریف لائے اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقاریر سے خابدہ قوم کو بیدار کرے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کہ اللہ کا پیغام زمانہ کو سنا دو، بولیے سبحان اللہ، اللہ کا پیغام زمانہ کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں ان کو بھی جگا دو، اگر چاہو تو تم اسلام کی پرچم کو اٹھا کر تم قطرہ شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو۔ حضرت مولانا آفتاب صاحب قاسمی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، محمد ابن عبداللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وإلا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر علماء کرام، حضرات سامعین، نوجوان دوستو، پردہ نشی خواتین، مائیں بہنیں، سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو جو اپنی گو ناگو مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اس مبارک اور پاک محفل میں تشریف لائے اور اس سخت ٹھنڈی میں بھی آپ نے مکمل بیداری کا ثبوت دیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو، آپ کے آنے کو اور آپ کی قربانیوں کو قبولیت سے نوازے۔ حضرات، آپ نے مجھ سے قبل جذباتی تقریر سماعت کی ہے، میں چونکہ اس میدان کا ایک نیا طالب علم ہوں، مبتدی طالب علم ہوں، دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، چونکہ یہ محفل نکاح سے متعلق ہے، اسی سے متعلق دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ نکاح کے تعلق سے آپ نے سنا کہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور جتنی سنتیں ہم اور آپ نے سنی ہیں یا جن پر ہم عمل کرتے ہیں، ان تمام سنتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، ان تمام سنتوں کی طرح نکاح بھی حضور پاک علیہ السلام کی ایک عظیم سنت ہے، ایک بڑی سنت ہے، اور یہ سنت ایسی سنت ہے کہ اس سنت کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے، یہ باور کرایا جاتا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ سنت ایسی سنت ہے کہ یہ سنت عبادت بھی ہے۔ اگر تم نے اس سنت پر عمل کیا اور اس کو عبادت سمجھ لیا، یقین جانو کہ اللہ کی جانب سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر اس سنت پر عبادت کی نیت سے عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم سے نوازے گا اور تمہارا آنے والا مستقبل روشن اور تابناک بنا گا۔ شرط یہ ہے کہ اس سنت کو عبادت سمجھا جائے، شرط یہ ہے کہ اس عبادت کو اس طور پر ادا کیا جائے جس طریقے سے عبادتیں ہوا کرتی ہیں۔ ہمارا نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان تمام اس کے علاوہ دیگر عبادات ہم کرتے ہیں، لیکن ان تمام عبادات کے کرنے میں جو طریقہ بتلایا گیا وہ طریقہ یہ ہے کہ ان
عبادات کو کرنے میں اگر تم نے اس طریقے کے مطابق اس عبادتوں کو ادا کیا تو وہ عبادت اللہ کے یہاں مقبولیت سے نوازا جائے گا اور وہ عبادت اللہ کو قبول ہو۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، تمام کی تمام مسلمانوں پر، ہر بالغ مرد اور عورت پر نماز فرض، ہر ایک پر فرض۔ اس فرض کی ادائیگی میں اگر اس کے اصول اور ضوابط کے لحاظ سے اس نماز کو ادا نہ کیا جائے، یقین جانیے وہ نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو عبادت سمجھنے کے لیے یا عبادت کے طور پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اصول اور ضوابط بنائے گئے اس کے اعتبار سے اس نماز کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک اسی طرح نکاح ایک عظیم عبادت ہے، جس نے اس کو عبادت نہیں سمجھا، جس نے اس نکاح کو رسم و رواج کے طور پر ادا کیا، جس نے اس نکاح کو گناہوں کا بازار بنا دیا، یقین جانیے وہ نکاح کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے قبل مولانا نے بتلایا کہ کبھی کبھی ہمارے معاشرے میں ایک ہفتہ پہلے، تین دن، چار دن پہلے ڈی جے کا انتظام ہو جاتا ہے، باجے آ جاتے ہیں، اور ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میں گاتے بھی ہیں، بجاتے بھی ہیں، اور رقص و سرود کی محفلیں ہوا کرتی ہیں۔ بعد میں جا کر جب شادی ہو جاتی ہے اور ولیمے سے فارغ ہو جاتے ہیں، یا بسا اوقات شادی سے ایک روز قبل میلاد کی محفلیں سجائی جاتی ہے، علماء کو مدعو کیا جاتا ہے، دینی محفلیں سجائی جاتی ہے، اور یہ پیغام دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم دیندار لوگ ہیں، ہم اخلاق مند لوگ ہیں، ہمیں دین سے، اسلام سے، شریعت سے بڑی محبت ہے، اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یقین جانیے اس محفل سے پہلے جو رقص و سرود کی محفلیں ہوئی تھی، جس میں ہم نے ایسے حالات بنائے کہ ہمارے بچے، ہماری نئی نسلیں اس محفل میں گاتی بھی ہیں اور رقص و سرود بھی کرتی ہیں۔ اگر ہم نے اس محفل کو نہ روکا، اس کے فروغ میں اگر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے قدم نہ کھینچے، یقین جانیے کہ اس کے بڑھاوا دینے میں اتنا ہی قصوروار ہم بھی ٹھہرائے جائیں گے جتنا کہ اس میں ناچنے والے، بجانے والے اور رقص و سرود کرنے والے شامل تھے، اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کہ جس شادی میں ڈانس، گانے اور ڈی جے بجائے جائیں گے، کیا اس شادی کی محفل میں، بلکہ اس شادی سے جو آنے والی نسل ہے، کیا وہ نسل گانے بجانے والی نہیں ہوگی؟ آنے والی نسلیں گانے بجانے والی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس بات کا فیصلہ کیجئے کہ جس شادی میں گانا بجایا جائے گا، علل اعلان بجایا جائے گا، کیا اس شادی سے جو نئی نسل آئے گی، نئی ولادت اس گھر میں ہوگی، کیا اس ولادت وہ بچہ پیدا ہونے والا، ڈانس کرنے والا، گانے بجانے والا ہوگا یا ہوگا؟ ضرور۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلیں دیندار چاہیے یا گانے بجانے والا چاہیے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ جس کو اپنے آنے والی نسلیں دیندار چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس شادی کو جتنا آسان انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہیں سادے سے سادے انداز میں نکاح کی محفلیں سجائیے، ولیمہ کیجئے اور لوگوں کو اس ولیمے میں مدعو کیجئے جو کہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہیں، رسوم و بدعات ہیں اور ناچنے گانے کا جو طور طریقہ ہے اسلام کا، ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پہلی چیز کہ گانے کی محفلیں ہماری شادیوں سے دور کر دی جائے۔ نکاح کی محفلوں میں گانے نہ بنائے جائے، نکاح کی محفلوں میں گانے بجانے کا رواج اس کو ختم کر دیا ہے۔ دوسری چیز،
حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے یہاں کوئی ایسا رشتہ آئے جس کی دینداری اور جس کے اخلاق سے تم مطمئن ہو، جس گھرانے سے تم مطمئن ہو جاؤ، اس کی دینداری کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، فزوجوہ، ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے میں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی کر دیا۔ وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان لو وہ وقت آنے والا ہے کہ پھر فساد برپا ہوگا، اور جس اولاد سے تم نے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ اس اولاد کی شادی میں مجھے ایک موٹی رقم لینی ہے، مجھے نام کمانا ہے، اور وہ تمام کام کرنے ہیں جو آپ نے بچپن سے لے کر، بلکہ اپنے بچے کی ولادت سے لے کر، اس کی پرورش سے لے کر، اس کی پیدائش سے لے کر، جو ارمان اور جو تمنائیں اپنے دل میں آپ نے جمع رکھی ہیں، ان تمناؤں کو پورا کرنے کے سلسلے میں اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اپنے بچے کی شادی میں ان تمناؤں کو پورا کروں گا، یقین جانیے وہ وقت آنے والا ہے کہ جس اولاد کو آپ نے بڑے ہی لاڈ سے پالا پوسا، اس کی پرورش کی، پوری آزادی کے ساتھ، پوری دینداری کے ساتھ آپ نے پرورش کی، لیکن ایک موقع پر آپ آ کر چوک گئے اور وقت پر اس کی شادی نہیں کی، یقین جانیے فساد برپا ہوگا، وہ اولاد جتنے بھی گناہ کریں گی، یقین جانیے اس گناہ کا وبال آپ پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کا نکاح وقت پر نہیں کیا۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ مناسب رشتہ نہیں ملتا۔ اب یہ مناسب کہاں سے آیا، یہ سمجھ سے بالا تر۔ مناسب ہمارے یہاں جس چیز کو کہتے ہیں کہ مناسب کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی خوبصورت نہیں مل رہی، یا 10 طرح کے نقص نکالے جاتے ہیں، عیب نکالے جاتے ہیں۔ یقین جانیے ہر انسان کو اللہ نے عیب دار بنایا، ہر انسان کو، بڑا سے بڑا پرہیزگار ہو، متقی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، یا دنیا دار کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عیب اللہ نے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو عیبوں سے، ان عیبوں سے پاک نہ سمجھے۔ پوری ایک ذات صرف ایسی ہے جو تمام طرح کے عیوب سے پاک ہے، اور وہ ذات اللہ کی ذات۔ ہر انسان میں اللہ نے عیب رکھا ہے، وہ عیب اس انسان کو یاد دلاتا ہے کہ تم عیبوں سے پاک نہیں ہو۔ جس طرح تمہارے اندر کمی ہے، تمہاری ذات کے اندر کمی ہے، چاہے وہ تعلیمی اعتبار سے ہو، اور تربیتی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، یا دنیاوی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیب اور کمی ضرور پائی جاتی ہے۔ تو بھلا جب ہماری ذات میں عیب ہے تو ہم رشتے کی تلاش میں عیبوں کو مد نظر رکھ کر رشتہ کیوں تلاش کریں؟ ایک چیز، 2 چیزیں بتائی گئی، فزوجوہ، کہ آپ کہ اس لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر دینداری آ جائے، اس کے اخلاق و کردار سے آپ مطمئن ہو، فوراً اس کا رشتہ کر دیجیے، فوراً اللہ کی ذات سے امید رکھیے۔ اور خاص طور سے جو اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، بتانا چاہوں گا کہ جب ہمارے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، شروعات میں 1 2 4 رشتے جو آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو رشتے بھیجے جاتے ہیں وہ انسانوں کی طرف سے آتے ہیں، اور اس میں 10 طرح کی کمیاں نکالی جاتی ہیں، لہٰذا رشتوں کی قدر کیجیے۔ ایک دوسری بات، آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ اختیار کرو۔ ہمارے یہاں ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ، بلکہ خاص طور سے گھر کی خواتین میں یہ بیماری بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑ کر، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ کر آپ کے یہاں آئی،
اور آپ نے پہلے دن سے ہی اس سے اس طرح کی امیدیں باندھ رکھی ہیں کہ میرے گھر آنے والی وہ بہو پہلے دن سے ہی جیسے میں چاہوں اس طریقے سے وہ عمل کرنے لگ جائے. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ایک وہ لڑکی جس نے اپنی زندگی کے تقریباً 17 سال 18 سال 20 سال 22 سال جس نے اپنی زندگی ایک دوسرے کے گھر میں اپنے ماں باپ کی شفقتوں کے سائے تلے گزاری ہو، وہ آتے ہی آپ کے ماحول میں ڈھل جائے، آپ کے ماحول میں آپ کے گھر کے قوانین اور ضابطے کے مطابق وہ زندگی گزارنے لگ جائے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں. لہذا ان آنے والی بہوؤں کے ساتھ اس نئی نویلی دلہن کے کو موقع ضرور دیا جائے. موقع دیجئے. موقع دینے کے بعد اخلاقی اعتبار سے اگر اس کے اندر کچھ کمی ہے، دینی اعتبار سے کوئی کمی ہے تو اس کو دور کیجئے اور اس کو دھیرے دھیرے اس کو اپنے گھر کے طور طریقے میں لائیے. اگر آپ کا گھرانہ دیندار ہے تب. آپ نے کسان کو دیکھا ہوگا، آپ میں سے بہت سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ جب کھیت کا آغاز ہوتا ہے، بلکہ موسم کا جب آغاز ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا پہلے اس کو جوتتا ہے. جوتنے کے بعد اگر اس میں نمی نہیں تو اس کی سینچائی ہوتی ہے، اس کو پٹایا جاتا ہے، پھر جا کر اس میں بیج ڈالی جاتی ہے. اور بیج ڈالنے کے بعد بھی وہ کاشتکار، وہ کسان اپنے اس کھیت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ وہ انتظار کرتا ہے اور حسب موقع کبھی کبھی اس میں کھاد بھی دینا پڑتا ہے، بلکہ اب تو ضروری ہو گیا. اس کے بعد جب موسم آتا ہے اس غلے کو کاٹنے کا، تب جا کر وہ اس کو کاٹتا ہے اور اس کو بیچ کر 2 پیسہ نہیں تو اس کو کاٹ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے. ٹھیک اسی طرح عورتوں کو اللہ نے بنایا ہے کہ پہلے اس کی تعلیم پر توجہ دیجئے، اس کی تربیت پر توجہ دی جائے، اس کے بعد آپ اس کو اپنے ماحول میں ڈھالیے، پھر اس سے اچھائی کی امید کیجئے. ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پہلے دن سے ہی ہم اپنی بہوؤں سے، اپنے آنے والے گھر کے اندر وہ نئی بہو سے، نئی نویلی دلہن سے پہلے دن سے ہی اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں کہ وہ گھبرا جائے، وہ ڈرنے لگتی ہے، وہ پریشانی محسوس کرتی ہے اور اپنی پریشانی دوسروں کو بتانے میں کتراتی ہے. لہٰذا اللہ کے واسطے اپنے گھر کی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی بہوؤں پر رحم کیجئے اور ان کی اصلاح پر توجہ دیجئے. جب ان کی آپ تربیت کر لیجئے، ان کی دینی تربیت کیجئے، ان کی ذہنی تربیت کیجئے، اس کے بعد اس سے اچھائی کی توقع کیجئے. یہ چیزیں کرنے کے بعد ہی ہماری نسلیں دیندار پیدا ہوں گی، ہمارا گھرانہ خوب پھلے گا اور پھولے گا اور ہمارے معاشرے سے بددینی اور جو رسوم و بدعات ہے وہ ختم ہو پائے گا. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور سے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے بابرکت شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ. ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری شادی بابرکت ہو، ہمارا رشتہ قیامت تک چلے، بلکہ جب تک ہماری موت نہ آ جائے ہم اس رشتے میں بندھے رہیں، ہماری شادی بابرکت ہو، ہماری نسل دیندار پیدا ہو. اس کے لیے ضرورت ہے رسم و رواج سے بچا جائے اور لہو و لعب سے بچا جائے. جو غلط رسمیں ہماری شادیوں کے اندر ہمارے معاشرے میں رچ اور بس گئی ہیں اس کو نکالا جائے. تب جا کر اللہ سے امید کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، تب جا کر اللہ تعالی ہمارے معاشرے میں دیندار نسلوں کو بھیجے گا اور وہ نسلیں ہماری سربلندی کا ذریعہ بنے. یہ 2-3 باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم نے ان باتوں پر عمل کر لیا یقین جانیے ہمارا آنا قبول ہو. لیکن اگر ایک کان سے سن لیا دوسرے کان سے نکال لیا تو زندگی میں آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تو نازل نہیں کرے، فرشتوں کا نزول نہیں ہو.
شرط یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے وقت کی قربانی دی ہے، اپنی نیندوں کی قربانی دی ہے، اپنے نرم نرم بستروں کی قربانی دی ہے، اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ کہ آپ کچھ دین کی باتیں سیکھیں گے اور سنیں گے، ضرور بھی ضرور اس پر عمل کریں گے، ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں گے۔ اگر اس امید کے ساتھ آئے ہیں تب تو آپ کا آنا مبارک ہو، اللہ آپ کے آنے کو قبولیت سے نوازے۔ لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ آئے، بیٹھے، سنے اور چل دیے، کوئی فائدہ نہیں، آپ کے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا، ان کے انعقاد کا مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا۔ لہٰذا اس نیت کو اپنے اندر جاگوزی کیجئے اور اس نیت کو بلکہ عزم مصمم کیجئے کہ جتنی باتیں ہمارے سامنے کی گئی یا کی جائیں گی، انشاءاللہ العزیز عملی طور پر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے کو، ہمارے بیٹھنے کو، ہمارے سننے کو قبولیت سے نوازے۔ اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو قبولیت سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔